اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ سورہ البقرہ آیت 230۔ اس کے اوپر مفصل گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ ایک مسئلہ اس حوالے سے باقی ہے جسے ہمارے ہاں حلالہ کہا جاتا ہے۔ بعض قرآن کو بدلنے والے لوگ اس آیت مبارکہ سے استنباط کرتے ہوئے، ہیلا کرتے ہوئے اور گمراہی پھیلاتے ہوئے حلالہ کو یہاں سے اس آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے دوبارہ ترجمہ سن لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس مسئلہ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، بس اگر خاوند اسے تیسری طلاق بھی دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں رہے گی، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگلا خاوند بھی اگر اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ آپس میں رجوع کر لیں تو، بشرطے کہ ان کو خیال ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ اسے واضح کر رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا تھا کہ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت نے شادی کی، اس کو پہلی طلاق ہو گئی، پھر دوسری ہو گئی، پھر تیسری ہو گئی۔ جب 3 طلاقیں فائنل ہو گئیں، تیسری بھی ہو گئی، تو جو تیسری طلاق ہوتی ہے یہ طلاق بتہ ہوتی ہے، تعلق کو کاٹنے والی ہوتی ہے، بینونہ کبریٰ ہوتی ہے، یہ سپریشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ عورت عام حالات میں اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ صرف ایک ہی ایکسیپشنل صورت ہوتی ہے کہ اس عورت نے آگے باقاعدہ نکاح کیا، نکاح شرعی۔ نکاح شرعی یہ ہوتا ہے کہ اس عورت کا ارادہ بھی آباد ہونے کا تھا، اور جس دوسرے خاوند سے اس نے نکاح کیا اس کا ارادہ بھی اسے آباد رکھنے کا تھا، وفا کا تھا، زندگی نبھانے کا تھا، حق مہر طے ہوا تھا، والدین کی، والد محترم کی، ولی کی رضامندی تھی، عورت کی رضامندی تھی، خوشی خوشی آباد ہوئے تھے، 2 گواہ بھی موجود تھے، سنت کے مطابق اس کا اعلان بھی ہوا تھا، پھر ولیمہ بھی ہوا۔ لیکن عورت کسی وجہ سے اگلے خاوند کے ساتھ راضی نہ رہ سکی یا وہ فوت ہو گیا، تو دونوں ہی صورتوں میں فوت ہوا تو اس نے وفات کی عدت گزاری، اگر اگلے خاوند نے طلاق دے دی تو اس نے 3 طہر یا 3 حیض کی عدت گزاری، اور اس کے بعد اس کا پروگرام بن گیا کہ میں پہلے خاوند کے پاس واپس چلی جاتی ہوں، تو اس صورت میں یہ پہلے خاوند کے پاس واپس آ سکتی ہے۔ یہ صورت یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ اگر اس صورت میں یہ پہلے خاوند کے پاس واپس آتی ہے تو اس کا واپس آنا جائز ہوگا۔ اور ایک اور بلکہ اہم بات یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اس صورت میں جو پہلے دور کے اندر خاوند نے 3 طلاقیں دی تھیں وہ تینوں طلاقیں ختم ہو چکی ہوں گی۔ اب یہ نیا خاوند دیکھنے کے بعد دوسرے خاوند سے اب پہلے خاوند کے پاس واپس آئے گی تو نئے سرے سے ان کی طلاق کی کاؤنٹنگ اس صورت میں شروع ہو جائے گی۔ یہاں پر بعض لوگ ایک غلطی کرتے ہیں اور اس غلطی کو چھپانے کے لیے اس سے بڑی غلطی کرتے ہیں اور بڑا تباہ کن ماحول پیدا کر دیتے ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے ایک مجلس میں ہی 3 طلاقیں دے دی ہیں تو فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ اس کی 3 طلاقیں ہوگی، حالانکہ ہم نے آپ کے سامنے یہ واضح کیا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے دور میں، جناب صدیق کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے ابتدائی 2 سالہ دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی کاؤنٹ ہوتی تھیں۔ تو پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں ہوگی، یعنی ایک مجلس میں اس نے طلاق 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 کہا تو شریعت کی منشا کے خلاف، شریعت کی منشا
ٹھیک ہے اس کو سوچنے کا موقع دیا جائے، اس کو سوچنے کا موقع نہیں دیتے اور یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ تینوں طلاقیں ہوں گی۔ اب جب تینوں طلاقیں ہو گئیں تو خاوند پریشان ہوتا ہے اور بیوی بھی پریشان ہوتی ہے، تو پھر ایک غلط راستہ دکھاتے ہیں، اور وہ غلط راستہ ہوتا ہے حلالہ کا۔ حلالہ کا جو نکاح ہے یہ شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ جو یہاں صورت بیان کی گئی ہے وہ نکاح شرعی ہے کہ اس عورت نے باقاعدہ اس نیت کے ساتھ کہ میں نے اب نئے خاوند کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور میں پہلے سے بالکلیہ فارغ ہو چکی، اس نے نکاح کیا، نکاح شرعی، تو یہ تو جائز صورت تھی۔ حلالہ کیا ہوتا ہے؟ نکاح شرعی اور حلالہ میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ہمارے محترم فاضل عالم ہیں مولانا اقبال کیلانی صاحب، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت باقاعدہ کالم بنا کے 11-12 فرق بیان کیے ہیں، مجھے بڑے پسند آئے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے۔ ان کا خلاصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ہر بندے کو کلیئر ہو جائے گا کہ نکاح شرعی میں کیا فرق، نکاح شرعی کیا ہوتا ہے اور حلالہ کیا ہوتا ہے۔ نکاح شرعی میں نیت ہوتی ہے گھر بسانے کی، آباد کرنے کی، ہمیشہ ساتھ رہنے کی، جبکہ حلالہ میں نیت ہوتی ہے عارضی چند راتیں، چند گھنٹے گزارنے کی۔ نمبر 2، مقصدیت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ نکاح شرعی میں مقصد ہوتا ہے اللہ مجھے اولاد دے، بیٹے بیٹیاں دے، جبکہ حلالہ میں اولاد کی بالکل اولاد لینا مقصد نہیں ہوتا، نہ عورت کا نہ مرد کا، بلکہ عورت کا مقصد اپنے سابقہ خاوند کے پاس واپس جانا چند راتیں گزار کے، اور مرد کا مقصد ہوتا ہے اس کے ساتھ بے حیائی کر کے اسے اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال کر دینا۔ نمبر 3، حلالہ میں عورت بیچاری مجبور ہوتی ہے، جبکہ نکاح شرعی میں عورت سے باقاعدہ اجازت دی جاتی ہے۔ نمبر 4، نکاح شرعی میں والدین رشتہ ڈھونڈتے ہیں، اس کا ایک میرٹ ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے ہماری بیٹی کے لیے معیاری رشتہ ملے، وہ اپنے ہم پلہ اور برابر کے کسی خاندان میں جائے، جبکہ نکاح حلالہ میں ڈھونڈتے ہیں کوئی لولا لنگڑا پاہت مزدور گرا، کوئی مزدور، کوئی اپنا ملازم، کوئی چوکیدار مل جائے، خفیہ طریقے سے عورت کو لے جائے اور پہلے خاوند کے لیے اس کو حلال کر دے۔ نمبر 5، نکاح شرعی میں خوشی کے ساتھ اعلان ہوتا ہے، تشہیر ہوتی ہے، جبکہ حلالہ کے نکاح کو چھپایا جاتا ہے۔ نمبر 6، شرعی نکاح میں ولیمہ ہوتا ہے اور حلالہ میں ولیمہ کا تصور بالعموم نہیں ہوتا۔ نمبر 7، شرعی نکاح میں باعزت طریقے سے عورت کو رخصت کیا جاتا ہے، سسرال والے لینے آتے ہیں اور ماں باپ دعائیں دے کے اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حلالہ میں عورت خود چل کے اس بے غیرت انسان کے پاس جا رہی ہوتی ہے۔ نمبر 8، شرعی نکاح کے بعد مبارک بادیں ملتی ہیں، جبکہ حلالہ کے نکاح میں لعن طعن ہو رہا ہوتا ہے اور سب کے منہ اترے ہوتے ہیں۔ نمبر 9، شرعی نکاح میں باقاعدہ حق مہر طے کیا جاتا ہے اور وہ ادا کیا جاتا ہے، جبکہ حلالہ کے نکاح میں ایسا کوئی تصور نہیں ہوتا، حق مہر طے نہیں ہوتا۔ نمبر 10، شرعی نکاح میں مرد عورت کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اس کی رہائش کی، خرچے کی، جبکہ حلالہ میں اس مرد کو چند راتیں گزارنے کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ فرض کریں اگر ظاہری طور پہ شرعی نکاح والی شکل بنا بھی لی جائے، گواہ بھی ہو جائیں، حق مہر بھی ہو جائے، باقی ساری چیزیں جب وہ قبول بھی ہو جائے، تو شریعت اور شریعت کا نازل کرنے والا اللہ رب العالمین دلوں کی نیتوں کو تو جانتا ہے نا۔ اگر نیت میں ہی فطور ہے، عورت کی نیت ہے
دھوکہ دے کہ میں نے چند راتیں اس مرد کے پاس گزارنی ہیں، اصل تو میں نے پہلے خاوند کے پاس ہی جانا ہے، اور مرد کی نیت ہی میں فطور ہے کہ میں نے اس عورت کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے رکھنا نہیں ہے، بس چند راتیں پہلے خاوند کے لیے حلال کرنے کی نیت سے اس کو میں نے رکھنا ہے۔ تو اس نیت کی وجہ سے ہی امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ یہی تو فرق ہوتا ہے نکاح شرعی میں اور زنا میں۔ نکاح شرعی میں میاں بیوی تعلق قائم کرتے ہیں، لیکن اس میں ان کی زندگی ہمیشہ ساتھ رہنے کی ہوتی ہے، شرائط پوری کرتے ہیں، آداب بجا لاتے ہیں، اور زنا میں وقتی طور پہ ساتھ رہنا مقصود ہوتا ہے، عارضی طور پہ وقت گزارنا مقصود ہوتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی عظیم تفسیر ابن کثیر میں حلالہ کے نکاح میں کیا قباحتیں ہیں اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں بیان کی ہیں، ان کا خلاصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک حدیث یہ سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پہ جو اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ عورت کو اپنے گھر میں لا کے پہلے خاوند کے لیے حلال کر دے، اور اس پہلے خاوند پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو عورت کو اس نیت سے کسی دوسرے شخص کے پاس بھیجتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسند احمد سنن نسائی کی حدیث ہے، بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ اس گناہ کا تذکرہ کیا۔ آکل الربا و موکلہ، سود کھانے والا کھلانے والا، و شاہداہ و کاتبہ، دو اس کے گواہ بننے والے، سود کو لکھنے والا، اذا علموا بہ، جب ان کو پتہ ہو کہ ہم یہ سودی حساب لکھ رہے ہیں، والواصلہ والمستوصلہ، اور وہ عورت جو اپنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال لگاتی ہے دھوکہ دینے کے لیے، اور جو لگواتی ہے، ولا بالصدقہ، جو صدقہ میں فرضی زکوٰۃ میں ٹال مٹول کرتا ہے اور اس میں زیادتی سے کام لیتا ہے، والمرتد علی عقبیہ، جو دین کو چھوڑ کے مرتد ہو جاتا ہے، بڑے بڑے گناہ، سود، ارتداد، اس کے ساتھ آپ نے کہا والمحلل والمحلل له، جو حلالہ کرتا ہے اور جو کرواتا ہے، ملعونون علی لسان محمد یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی محمد کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے ان پر لعنت بھیجی جائے گی۔ ایک اور حدیث سماعت کیجیے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بالتیس المستعار، میں تمہیں بتاؤں اس سانڈے کے بارے میں جس کو عاریتاً ادھار لیا جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں آپ فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا هو المحلل، وہ شخص جو حلالہ کرتا ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ایک اور حدیث بھی سماعت کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حلالہ کے نکاح کے بارے میں، آپ نے ارشاد لا، یہ کوئی نکاح نہیں ہے، الا نکاح رغبہ، نکاح وہ ہوتا ہے جو شوق سے آباد کاری کی نیت سے کیا جاتا ہے، لا نکاح دلسا، یہ کوئی نکاح نہیں جو چھپ کے کیا جاتا ہے، خفیہ کیا جاتا ہے، ولا استہزاء بکتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق ہوتا ہے۔ کیسے آپ نے ان چیزوں کو امت کے سامنے واضح کیا، اور دکھ ہوتا ہے کہ کیسے انسان اس کاروبار کو اس دور کے اندر بھی ان احادیث کے باوجود چلائے جا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث سماعت کیجیے، اس میں تو یہ مسئلہ اور نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے ایک آدمی کے بارے میں، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، اس کے بھائی نے کسی خاص اندرونی سازش کے بغیر اس کے ساتھ نکاح کر لی، لیکن اس کے بھائی کی نیت یہ تھی کہ یہ میرے بھائی کے لیے، یعنی عورت اپنے سابقہ خاوند کے لیے حلال ہو جائے، تو کہ اگر اس نے یہ نکاح کیا ہے اور بعد میں اس کو فارغ کر دیتا ہے تو پہلے خاوند کے لیے کیا یہ حلال ہو جائے گی؟ فرمایا لا، بالکل نہیں،
بالکل نہیں. الا نکاح رغبہ صرف اس صورت میں حلال ہوگی جب وہ خوشی کے ساتھ شوق کے ساتھ نکاح کرے اور اس نیت سے کرے کہ میں نے اس کو آباد کرنا ہے، پھر وہ آباد کاری نہ ہوئی ہو اور وہ طلاق دے دے تو اس صورت میں حلال ہوگی. كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نیت سے جو نکاح کیا جائے کہ یہ اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے. جناب ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں ہم اسے نکاح نہیں زنا کہتے تھے، بے حیائی کہتے تھے. ایک اور حدیث بھی سامنے رکھیے. صحابہ کرام اس قسم کی بے غیرتی اور بے حیائی کے بارے میں کس قدر سخت واقع ہوئے تھے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک کہتے تھے اگر میرے پاس کوئی حلالہ کرنے والا جوڑا لایا جائے گا تو میں ان دونوں پہ حد رجم نافذ کروں گا، یعنی ان دونوں کو پتھر مار مار کے ختم کر دوں. وہ زانی ہے، بے حیا ہے اور یہ غلط کام کر رہے ہیں. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلتا کسی نے حلالہ کا نکاح کیا ہے تو آپ بھی اپنے دور میں فوراً ان کی سپریشن کروا دیتے اور ان کا نکاح ختم کر دیتے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حلالہ کرنے والے کے اوپر جو لعنت کی روایت ہے اس کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے صحابہ کرام کا، تابعین کا اسی پر عمل ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس آیت مبارکہ سے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر خاوند تیسری طلاق بھی دے دے تو عورت اپنے خاوند کے لیے اس کے بعد حلال نہیں رہے گی جب تک وہ کسی اور خاوند سے نکاح نہ کر لے. اس نکاح سے مراد نکاح شرعی ہے کہ باقاعدہ آباد کاری کی نیت سے نکاح کیا جائے اور پھر بائی چانس آپس میں نباہ نہ ہو سکے اور وہ دوسرا خاوند طلاق دے دے اور عدت گزارے تو عدت گزارنے کے بعد اس کا پروگرام بن جائے کہ میں پہلے خاوند کے پاس چلی جاؤں تو اس صورت میں تو وہ نکاح شرعی ہے اور وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہوگی. لیکن اگر پری پلانڈ یہ منصوبہ ہو، باقاعدہ سوچا سمجھا ارادہ ہی یہ ہو کہ چند راتیں گزار کے میں نے اپنے سابقہ خاوند کے پاس واپس آ جانا ہے، تو ایسے نکاح کرنے والے جوڑے پر اور ایسے نکاح کروانے والے پر اور کرنے والے پر اللہ کی لعنت بھی ہے. یہ جانوروں والا کام بھی ہے، یہ بے حیائی بھی ہے، یہ زنا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نکاح کرنے والے جوڑے کو رجم تک کا ارادہ کرتے ہیں. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ہیلہ سازی اور تحریف اور قرآن مجید کے معنی کو بدلنا اور بغیرتی والے نکاح سے اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، لوگوں کو صحیح شعور نصیب فرمائے.